السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جو دیا صحابہ پر، وہ اچھے اخلاق پر دیا۔ اخلاق اچھے ہوں، معاشرہ اچھا ہو، معاملات اچھے ہوں، لین دین اچھی ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ بھی اہم ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے اگر اخلاق خراب ہیں اور وہ نماز روزہ بہت کر رہا ہے تو اپنی نماز اور روزے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بد اخلاقی اسے روک لے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیر خیرات بھی کرتی ہے اور حج اور عمرہ بھی کرتی ہے، سب خیریں جو ہوتی کرتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہے، اس کے ہمسائے یا اس کے پڑوسی اس سے ناراض رہتے ہیں، کڑوے بول بولتے رہتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں دو جملے فرمائے، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، حالانکہ سب کرتی ہے۔ ایک جملہ تو یہ کہا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ عورت جہنمی ہے، حالانکہ سب موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، خیریں موجود ہے۔ پھر دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے جس صرف فرائض پورے کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے لیکن فرض روزے، نفل روزے نہیں رکھتی، تہجد میں کبھی اٹھی کبھی نہیں اٹھی، کبھی قرآن شریف پڑھا کبھی نہیں پڑھا، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، میٹھی زبان ہے اس کی، پڑوسی بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے اور وہ جنتی ہے۔
اس لیے آدمی اپنے نماز اور روزے پر اترائے نہیں، یہ دیکھے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، میری زبان کیسی ہے، میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو کیسا کرتا ہوں۔ یہ درس ہمیں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جو فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ والے جو تھے وہ کون تھے؟ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے انہوں نے، زندگی بھر۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے فتح مکہ کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ اگر کعبے کے اندر بھی دیکھے جائیں تو قتل کر دیے جائیں۔ یعنی حرم تو ہے، بڑا حرم ہے، لیکن کعبے میں بھی جیسے گھس گئے قتل کر دو، یہ آرڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جب باتیں آئیں، کسی کی بیوی آ گئی، کسی کا بھائی آ گیا، کسی کا دوست آ گیا اور سفارش کی تو آپ نے معاف کر دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو عمر ابن عبدالعزیز کو بخار بہت آتا تھا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو شاہی طبیب جو تھے اس دور کے ان کو بلایا گیا کہ بخار ان کو بہت آتا ہے، دیکھو۔ تو شاہی جب طبیب تھا حکیم، اس نے دیکھا تو اس نے دیکھ کر یہ کہا کہ بھئی ان کو تو زہر دیا گیا ہے اور یہ کچھ دن کے مہمان ہیں، انتڑیاں وغیرہ سب کٹ گئی ہیں اندر۔ تو عمر ابن عبدالعزیز بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی مجھے زہر کس نے دیا، میں نے تو کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کو شک ہوا اپنے غلام پر، اس کو بلایا اور بلا کر کہا بھئی سچ سچ بتا، تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ پہلے تو منع کرتا رہا، لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھ مجھے حکیموں نے یہ کہا ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اور کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ وہ غلام میں کھانا پکاتا تھا ان کا، عمر ابن عبدالعزیز کا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے جب تھوڑا سختی سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر دیا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے سوال کیا تو نے مجھے زہر دیا ہے تو تجھے پیسے کس نے دیے اور کتنے دیے؟ تو اس نے کہا مجھے 2000 دینار دیے، یعنی 2000 سونے کے سکے۔ کس نے دیے؟ میں کہا فلاں فلاں نے دیے، اور مجھے یہ کہا تھا کہ کھانے کے اندر زہر ملا دینا، یا پانی ہے زہر ملا دینا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ تو نے میری قیمت 2000 دینار رکھی، یعنی 2000 دینار میں مجھے بیچا تو نے، کیونکہ اتنا بڑا کام میں کر رہا ہوں، سب جگہ عدل اور انصاف پھیل رہا ہے، اور تو نے میری یہ قیمت لگائی، مجھے تکلیف پہنچی۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً کیا کہا اس کو کہ دیکھ ابھی اس کمرے میں تو میں ہوں اور تو ہے، اور کوئی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے یہ میٹر کہ تو نے یہ کیا ہے، تو کچھ باتیں ذہن میں رکھنا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، نمبر 1 تو نے میرے ساتھ یہ کیا لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ ہے ایسا انگلینڈ کے اندر کوئی، انگلینڈ کے دنیا میں کوئی ہے کہ جو اقرار کر رہا ہے وہ آدمی؟ اور عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب ٹینشن مت لینا تو۔ دوسری بات یہ کہ اب تو جلدی سے اپنے گاؤں میں چلا جا، وہ شام کے کسی گاؤں میں رہتا تھا وہ، تو تو وہاں چلا جا، اور تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے جانے کے لیے، پیسے بھی دے دیتا ہوں، تنخواہ بھی دے دیتا ہوں، اور تو جلدی سے نکل جا، یہ میری بیماری پھیلے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا، حکیم لوگ کہیں گے زہر دیا گیا، تو لوگ تجھے ڈھونڈیں گے، تجھے ماریں گے لوگ۔
تو فوراً چلا گیا یہاں سے، اسے بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ بالکل ٹینشن مت لینا، میں میری حکومت کے لوگوں کو کہہ دوں گا کہ میں نے معاف کر دیا اس کو، اور میں اللہ کو بھی کہوں گا میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس کا معاملہ کلیئر کر لیا۔ پھر جب ان کے غنود کی تاریخ ہوئی عمر بن عبدالعزیز کی، بیماری کی حالت میں، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، تو ان کے بیٹے تھے، یہ بھی جو ہے بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر تھے، بڑے بڑے جو عہدوں کے اوپر تھے، ان کے بچے تھے، یہ بھی سب یعنی اونچے گھرانے کے لوگ تھے یہ سارے کے سارے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تو ان کے بچوں بیٹوں نے کہا کہ ارے بھائی وہ ان کا غلام کہاں ہے؟ سب سے پہلے جو ساتھ میں ہوتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہاں؟ تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، سن لیا انہوں نے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھو تم میرے غلام کو ڈھونڈتے ہو، مجھے معلوم ہے کیوں ڈھونڈ رہے ہو، لیکن میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اب تم اس پر قصاص وغیرہ مت لینا، میں مر جاؤں تو قصاص مت لینا۔ یہ اخلاق پر اسلام کھڑا ہوا تھا، یہ ٹاپ اخلاق ہے، یہ سکھائے کہ اس نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو امام مالک کا پہلے جو ہے جو بادشاہ تھا امیر مدینہ، وہ امام مالک کا مخالف تھا۔ تو مسئلہ پوچھا فلاں لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک نے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، تمہارے لیے وہ لڑکی حرام ہے۔ تو اس امیر مدینہ نے کہا کہ نہیں، کچھ فتویٰ دے دو کہ میرے لیے حلال ہو جائے، مجھے لڑکی بہت پسند ہے، اس کے ادائیں بہت پسند ہے، اس کی آنکھ بہت پسند ہے، اس کے بال بہت پسند ہے۔ امام مالک نے کہا کہ تیری پسندیدہ ہے، لیکن میں اللہ کا حکم کا تو انکار نہیں کر سکتا، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں جیل میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے سمجھ لگا کوئی بات نہیں، ان کے پاس سوائے جیل کو کوئی راستہ ہے نہیں، ڈال دیا امام صاحب کو جیل میں، اور کوڑے مارتے تھے امام مالک کو۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت بدلی، دوسرا امیر مدینہ آیا۔ وہ دوسرا امیر مدینہ جو تھا یہ امام مالک کا معتقد تھا، ان کا شاگرد تھا۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب نکال دیا جیل سے کہ یہ تو میرا قصور ہے، نکالو جیل سے، اس امیر مدینہ نے جو امام مالک کا دوست تھا، امام مالک کو بلا کر یہ کہا کہ جس امیر مدینہ نے تمہیں کوڑے لگوائے تھے میں نے اس کو جیل میں داخل کیا ہے، ہم روزانہ شام کو عصر کی نماز کے بعد اسے روضہ اقدس کے قریب لائیں گے ہم، اور اس کو کوڑے ماریں گے تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب کو تکلیف دی ہے، تو دیکھو یہ اس کے بدلے میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو امام مالک نے کیا کہا، دیکھو بھائی جب وہ کوڑے مارتا تھا دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اس کوڑے کو معاف کر دیتا تھا، جلاد جو کوڑا اٹھاتا تھا تو میں کہتا تھا معاف معاف معاف، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اب آپ اس پر جو ہے حد جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں تمہارا کوئی اور معاملہ ہو حکومت کا وہ تم جانو۔ یہ اخلاق کی چوٹی کس نے سکھائی ہم کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، شیطان من شیاطین قریش، شیطان من شیاطین مکہ، قریش میں کے شیطانوں کے بڑے شیطان، مکہ کے شیطانوں میں کے بڑے شیطان، اور جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم سمندروں میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے، آگ میں اپنے آپ کو جلا کر ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔
سمامہ ابن وصال جیسے سب کو انہوں نے قسمیں کھائی تھی ہم نہیں بنیں گے مسلمان. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہوئے. آج بھی اگر ہم اخلاق اللہ معاف فرمائے آج تو ہمارے گھروں میں بھی اخلاق نہیں ہے. بیوی نے اگر معمولی سا نمک ڈال دیا زیادہ تو کیا کہتے ہیں ہم جی અહીંયા મળી છે اوپر مت ملتی. ہم تو فٹ لوگ ہیں نا. بیٹوں کے ساتھ اخلاق نہیں, بھائیوں کے ساتھ اخلاق نہیں, پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق نہیں, اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرائیوں کے ساتھ اخلاق برتتے تھے. پرائے آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, وہ عورت بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. پوچھا تو کون؟ یوں کہا جس سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ اس کی زبان خراب ہے. حشر کے میدان میں اللہ دیکھے گا بھی نہیں اسے. زبان کہ زبان خراب ہے اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. سامنے سے آئے گا تو بھی رستہ کاٹ دیں گے. کیوں؟ یہ کچھ پتا نہیں یہ کب بولے, کیا گالی دے, کیا جملہ کہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کب بولے, کیسے بولے. چھوٹے بچے اگر ایسا بولیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. بچہ ہے, تربیت نہیں. آج تو بڑے سے بڑا آدمی, بڑے سے بڑی عورت, زبان سے ان کے تانے. اور ہماری تو زندگی اسی میں گزری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی. معاذ ابن جبل بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی معاذ ابن جبل. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا. حضرت معاذ ابن جبل کو مالدار تھے. جب یہ صورت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اللہ بھلائی تک پہنچنا چاہتے ہو تو جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے خرچ کرو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خزانہ کھول دیا. آ جاؤ بھائی, لے جاؤ, جسے چاہیے لے جاؤ, لے جاؤ, لے جاؤ. ہوتے ہوتے جو ان کا خزانہ خالی ہو گیا. پھر بھی لوگ آتے تھے. جب لوگ آتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرض لیا معاذ بن جبل نے, اور قرض لے کر لوگوں کو دینا شروع کیا. اب مقروض ہو گئے. جب مقروض ہو گئے تو مسجد نبوی میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ معاذ بن جبل نہیں آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ صحابہ کو تو معلوم تھا کیا ہے, صحابہ خاموش رہتے تھے. لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ معاذ بن جبل نہیں آ رہے ہیں نماز کے لیے, اتنا بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں آ رہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت تو مقروض ہو گئے ہیں, اور جب مسجد میں آتے ہیں تو کوئی پیسہ تو نہیں مانگتا, لیکن ان کو سلام کرے تو بھی آدمی کو شرم آتی ہے. السلام علیکم بھائی, کم سے طبیعت تمہاری, اتنا پوچھو نا تو بھی بیچارہ بڑبڑا جاتا ہے کہ یار سلام کیوں کر رہا ہے مجھے. حساس طبیعت کے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, معاذ کیوں نہیں آتے تم مسجد میں؟ یہ کہا کہ حضرت میرا جتنا مال تھا وہ تو میں نے خرچ کر دیا, دوسرا میں نے قرضہ لے کر بھی لوگوں کو دیا, اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تمہیں یمن بھیجتا ہوں, تم یمن جاؤ اور یمن جا کر کام کرو, اللہ تمہارے لیے روزی میں برکت دے گا انشاءاللہ. جب ان کو روانہ کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو, تو حضور نے فرمایا معاذ جب تو واپس آئے گا تو میری اور تیری ملاقات نہیں ہوگی, میرے قبر کے اوپر سے تیرا گزر ہوگا. یہ حضور نے فرمایا میرے قبر کے اوپر سے تیرا گزر ہوگا, میری تیری ملاقات نہیں ہوگی جب تو واپس آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کیا معاذ بن جبل, چلتے چلتے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور پکڑ کے بتائیے اس کو قابو میں رکھنا. یہ بند ڈبیا میں ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہوتی ہے, سارا بدن ڈرتا ہے اس سے, ہوتی ہے بند ڈبیا میں. ہمارے حافظ پٹیل تھے نا, اللہ غریق رحمت کرے ان کو, ہمارے یہاں نظام الدین مرکز پر آیا کرتے تھے حافظ صاحب,
تو مجھے کہتے تھے او مولوی یونس کان جیسے نے کھلا رکھوانا ان آنکھوں بھی کھلی رکھوانی ان زبان بند رکھوانی. یا پھر سب کہتے تھے آپ کو جب آوے نظام الدین جب مجھے جو یہ جملہ کہیں کہ کان جیسے نے یہ کھلا رکھوانا ان آنکھوں بھی کھلی رکھوانی શું થાય છે જોવાનું اور زبان بند رکھوانی بولوانی نہیں વધારે. جتنے فسادات دنیا میں ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ تم جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. حضرت ابو بکر کبھی کبھار کہتے تھے ہاذہ اوردنی الموارد. یہ حضرت ابو بکر کہتے تھے اس نے جو ہے مجھے گھاٹیوں میں اتار دیا. حالانکہ ابو بکر کتنا اونچا آدمی ہے ابو بکر کہ اس نے مجھے گھاٹیوں میں اتار دیا اس زبان نے. تو اخلاق سکھائیں بد اخلاقی نہیں. بد اخلاقی تو جو ہے کتابوں میں آتا ہے بد اخلاقی پورے دین کو موڑ دیتی ہے. جیسے سرکہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے. 100 کلو دودھ ہو 2 قطرہ سرکہ ڈال دو تو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے ساتھ اخلاق برتے جنہوں نے حضور کا مذاق بھرپور کیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی مکہ مکرمہ تو فتح ہو گیا ہے لیکن ابھی مدینہ منورہ نہیں جائیں گے. ہم جائیں گے حنین کی طرف, ہم جائیں گے طائف کی طرف, وہ بھی نمٹائیں گے. رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رمضان کو اچھا ہے کہ عید گھر جا کے کرو. صبح نہیں ہم عید یہی کریں گے اور ہم جائیں گے طائف کی طرف. تو مشرکین مکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا تھا. وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ حنین چلیں. حالانکہ بے ایمان مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے تو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ بے ایمان چلا نہیں کرتے, ان کا ہی مقابلہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا ہاں ہاں چلو ہمارے ساتھ. 10-15 ساتھ لیجیے بے ایمان. اب راستے میں حضرت بلال اذان دیتے تھے تو یہ سارے کے سارے مذاق اڑاتے تھے. بلال کہتے تھے اللہ اکبر, یہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر. بلال کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن استہزاءً مذاق کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سنتے تھے تو حضور نے فرمایا بلال جب اذان دیتا ہے تو کچھ آوازیں آتی ہیں چاروں طرف سے, یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ مکہ کے بدماش لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں چلے ہیں, وہ لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا جمع کرو سب کو. دیکھو اذان کا مذاق اڑا رہا ہے آدمی. مکہ فتح ہو گیا ہے, ہمارے ہاتھ میں پاور ہے, گہلے ہمارے ہاتھ میں, ہر چیز ہمارے ہاتھ میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. اب مکہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی, مکہ کے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی, کعبہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا, بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی جمع کرو ان کو میرے سامنے. تو آپ کے سامنے بٹھایا, سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. 2 مائیں اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر, حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ. اس لیے کہ اس سفر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ماؤں کو نہیں لیا تھا. اس لیے نہیں لیا تھا کہ بھی جہاد ہے, غزوہ ہے, پتہ نہیں مکہ جا کر کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جیتتے ہیں نہیں جیتتے, یا مکہ والے جیتتے ہیں. تو غزوے میں سب کو لے جانا ٹھیک نہیں. صرف خدمت کے لیے 2 مائیں لی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کے خیمے تھے, حضور ان ماؤں کے خیمے کے باہر آ کر بیٹھ گئے اور یہ مشرکین مکہ جو ہے سامنے کھڑے رہے جو مذاق اڑا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من منکم اعلی ندا, تم لوگ بلال جب اذان دے رہے تھے تم لوگ زور زور سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے,
تو ایک آدمی زور زور سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کون تھا؟ فاشاروا الی ابی محذورہ. اس نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا. یہ تھا. یہ اتفاق یہ کہ ابو محذورہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور ابو محذورہ گھبرا گئے کہ ارے میں نے یہ کیا ہے، مکہ تو فتح ہو گیا ہے، یہ تو حنین کا سفر ہے اور میں نے یہ کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں گے کہ اس کا سر قلم کرو، قتل کرو. لیکن نہیں. فاشاروا الی ابی محذورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو محذورہ قریب آؤ. اب وہ آہستہ آہستہ کھسکتے تھے، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں کوئی مجھے قتل نہ کر دے. تو حضور نے فرمایا بالکل تم جو ہے گھبراؤ مت، قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ. قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو. اس لیے کہ ہمارے یہاں اخلاق یہ بہت اونچی چیز ہے، معاملات اونچی چیز ہے. یہ ہرمزان تھا نا، ہرمزان یہ بہت بڑا ڈاکو تھا. ڈاکو سمجھو یا کمانڈر ان چیف سمجھو، اور بہت مسلمانوں کو شہید کیا ہے. نام تھا اس کا ہرمزان، تھا ایران کا. ابھی بھی آپ ایران چلے جاؤ تو آپ کو ابھی بھی ایئرپورٹ کے نام ہرمزان ملیں گے. بڑے بڑے ایئرپورٹ یا بڑے بڑے شاپنگ سینٹر یا بڑے بڑے مال یا بڑی بڑی ٹرینیں لکھا ہوگا ہرمزان. اتنا بڑا آدمی تھا. ڈاکو کہو، کمانڈر ان چیف کہو، بادشاہ کہو، ہاں سب ڈرتے تھے، ہرمزان کے نام سے ڈرتے تھے. اور بہت صحابہ کو قتل کیا، بہت عورتوں کو قتل کیا. بہت اس کا کام ہی یہ تھا تم قتل کرو پیسہ لے لو، قتل کرو پیسہ لے لو. اور زمانہ تھا حضرت عمر کا. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کون تھے اور کیا بن گئے. پاؤنڈ کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور پاؤنڈ کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. اب وہ ہرمزان پکڑا گیا. حضرت عمر کا زمانہ، پورے مدینہ منورہ میں خوشی، ارے ہرمزان پکڑا گیا، ہرمزان پکڑا گیا، ہرمزان پکڑا گیا، پکڑا گیا پکڑا گیا. وہ کیسے پکڑا گیا وہ قصہ بھی عجیب ہے، لیکن ابھی میں سنا نہیں سکتا. لمبے قصے مجھے تو 9 بجے تک بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ، تو ساری تفصیل تو سنا نہیں سکتا. عجیب و غریب طریقے سے پکڑا گیا. اتفاق تھا جو پکڑا گیا. اب لائے مسجد نبی میں. حضرت عمر نے دیکھا ہاں یہی ہے کم بخت بدماش. حضرت عمر نے فوراً فیصلہ کر دیا قصاص کا، بے اسے قتل کرنا ہے. کل جو ہے مسجد نبی کے باہر، جہاں آج کل باب البقیع ہے، بقیع کے درمیان اور مسجد نبی کے درمیان جو جگہ ہے، کل اتنے بجے اس کا سر قلم کیا جائے گا. سارا مدینہ آ جائے دیکھنے کے لیے. مدینہ میں عید، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، پوتے کا قاتل پکڑا گیا. ارے یہی ہے بدماش، یہی ہے بدماش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹھے، داہنی طرف حضرت علی کھڑے تھے اور سامنے جو ہے یہ ہرمزان کھڑا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا بھئی اب ہم تجھے قتل کریں گے، پہلے تو اقرار کر، تو نے اتنے صحابہ شہید کیے کہ نہیں کیے؟ تو اس نے کہا آپ نے جتنے کہا اس سے ڈبل میں نے شہید کیے، جو آپ کو پتہ نہیں ہے. اقرار کیا مطلب کہ اپنے گناہ کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تم قاتل ہو اور تم اقرار بھی کر رہے ہو تو ہم تمہیں قتل کریں گے. تو اس نے کہا آل رائٹ، کوئی بات نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جسے صلح دینے والے کو پوچھے وہ تمہاری آخری خواہش تمنا کیا ہے؟ یہ پوچھا، سب کے سامنے پوچھا حضرت عمر نے کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس ہرمزان نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیالے کے اندر پلایا جائے. مرنے سے پہلے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے. حضرت عمر نے آرڈر کیا
جاؤ بھی ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کاسا میں لانا، کاسا، کاسا کہتے ہیں بڑے پیالے کو، فی کاس معین قرآن میں، چھوٹا سا گلاس نہیں۔ آپ سمجھے، آج کل تو آدمی چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں، جب پانی مانگے وہ بھی آدھا گلاس دیتے ہیں۔ کاسا، وہ کاسا جب عربوں میں جاتے ہیں بیان کے لیے تو بڑے بڑے پیالے ہوتے ہیں، اور پیالے میں پانی ہوتا ہے، ہم پیتے ہیں، پھر یہ پیئیں گے، پھر یوں سب پیتے ہیں۔ تھوڑا پانی کم ہوگا تو اس میں پانی پھر ڈالا جائے گا، سب پیئیں گے پیٹ بھر کے، اس کو کاسا کہتے ہیں۔ اور اصل پیالہ وہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کاسے میں پانی لے کر آؤ۔ اب وہ جو ہے پانی لایا گیا، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں جب پانی پہنچا تو اس کے ہاتھ یوں تھوڑے کپ کپانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی تو جو ہے ٹینشن مت لے، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ یہ جملہ کہا حضرت عمر نے، کیا کہا؟ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ جب یہ جملہ کہا سب کے سامنے، اس نے پیالہ پھینک دیا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں گجراتی بھائیوں؟ اس نے پیالہ پھینک دیا اور سب کے سامنے کہا میں یہ پانی پی نہیں سکتا، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے کہا یار یہ مجھے دھوکہ دے گیا ہے، زبان سے نکلا تو اچھا ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا اے امیر المومنین نے جملہ کہا بھائی تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، ڈر کیوں رہا ہے؟ ڈر مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ وہ جملہ اس نے پکڑ لیا، پکڑ کر جو ہے فوراً پیالہ پھینک دیا سب کے سامنے، میں پانی پی نہیں سکتا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ زمین میں سے پانی کا نکالوں گا میں، یہ پانی تو گر گیا نیچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا حضرت ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، نہیں مار سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں مار سکتے، اتنا بڑا مجرم؟ بولے نہیں مار سکتے، آپ کے زبان سے جملہ نکلا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، یعنی سارے مدینہ والوں نے سنا۔ اب تو آپ پھر تو نہیں سکتے نہیں، یوں تھا یوں تھا، یہ تو نہیں کر سکتے، سب نے کہا۔ تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو اس کو۔ وہ اخلاق دیکھ کر وہ ہرمزان مسلمان ہوا ہے۔ یہ جو اخلاق دیکھے نا اس نے کہ ارے مسلمان اتنا بڑا کہ میں تو اقراری مجرم، جتنے تم کہتے ہو 100 شہید کیے، میں کہتا ہوں 200 300 شہید کیے، وہ 100 تو وہ ہیں جو تمہیں پتا ہے، باقی ایسے ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں ہے میں نے قتل کیے ہیں ان کو، اتنا اقراری مجرم۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم ہماری زبان کے پابند ہیں، اسے معاف کر دیا۔ جب اسے معاف کیا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کا مذہب ایسا، کہاں ایسا، وہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوا، اور اس کا اسلام بھی عجیب و غریب رہا، حالانکہ تھا وانٹیڈ۔ یہ معاملہ تھا ابو محذورہ کا کہ اذان کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، اور یہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد تو سارا مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، قید خانے ہمارے ہاتھ میں آ گئے، شادیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی، مال و منال ہمارے ہاتھ میں آ گیا، پورا مکہ جو ہے ایک دم سے کنٹرول میں آ گیا۔ جو بدماش قسم کے لوگ تھے وہ بھاگ گئے، جو کچھ ٹھہرے تو ان کی بیویوں نے آ کر امن لے لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا، چلو معاملہ یعنی انڈر دا کنٹرول معاملہ آ گیا، اور یہ اذان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ابو معذورہ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابو معذورہ تم زور زور سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ہاں میں کہہ رہا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سنو دھیان سے، یہ قصے سننے نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ کہا کہ کل مثل ما یقول بلال، یہ آپ نے فرمایا کل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہتا تھا ویسا کہو۔ تو ابو معذورہ نے کہا کہ حضرت مجھے تو اذان آتی نہیں ہے، میں نے تو اذان سیکھی نہیں۔ تو حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذان سکھائی، وہ مشرک ہے۔ حضور نے کہا کہ اللہ اکبر،
تو وہ آہستہ سے کہتے تھے اللہ اکبر. آپ نے زور سے کہو، زور سے کہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ آہستہ سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی مجھے قتل نہ کرے. آپ نے پوری اذان سکھائی. لا الہ الا اللہ پر جب پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا. وہ مشرک ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. یوں اس کی پیشانی پر اور ہاتھ پھیر کر سینے تک لائے یہاں تک. اور سب کے سامنے، یہ نہیں تنہائی میں قصہ ہو رہا ہے، نہ نہ نہ، سب کے سامنے. اور پھر ایک جملہ کہا، اے اللہ اس کی زبان سے تو کلمہ میں نے نکلوا دیا ہے، اس کے دل میں اتارنا تیرا کام ہے. اذان بھی سکھائی، اقامت بھی سکھائی. جب یہ اخلاق ابو معذورہ نے دیکھے، ابو معذورہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر ابو معذورہ نے کھڑے ہو کر کہا لی رجاء منک یا رسول اللہ، لی رجاء منک یا رسول اللہ، لی رجاء منک یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیارے نبی، آپ سے مجھے ایک درخواست ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں، آپ مجھے دیجئے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ ابو معذورہ نے کہا کہ بلال جو ہے یہ آپ کا مؤذن مدینہ منورہ کا ہے، مجھے مکہ مکرمہ کے حرم کا مؤذن بنا دیجیے آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بلال مؤذننا فی مدینہ وابو معذورہ مؤذننا فی مکہ، ھذا اول مؤذن فی حرم المکی. اذان کا مذاق اڑانے والا مؤذن بن گیا حرم شریف کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیا اس کو، حرم کا. اور کتابوں میں لکھا ہے جب تک حضور زندہ رہے تب تک وہ اذان دیتے رہے. ابو بکر زندہ رہے وہ اذان دیتے رہے. جس دن ابو بکر کا جنازہ مدینہ سے اٹھا ہے اسی دن ابو معذورہ کا جنازہ مکہ سے اٹھا ہے. دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا ہے. اذان دیتے تھے. مزاج میں تھوڑی سختی تھی ابو معذورہ کی، تو یہ شکایت لے کر لوگ مدینہ منورہ پہنچتے تھے کہ ان کے مزاج میں سختی ہے اس لیے مؤذن بدل لیا جائے. 2 شکایتیں ہوتی تھیں ابو معذورہ کی، 2 شکایتیں. ایک شکایت تو یہ ہوتی تھی کہ یہ اذان غلط دیتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہوتی تھی کہ ان کے مزاج میں سختی ہے. تو صدیق اکبر پوچھتے تھے اذان کیا غلط دیتے ہیں یہ صدیق اکبر پوچھتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اذان غلط دیتے ہیں مکہ میں، تو کیا غلط دیتے ہیں؟ تو مکہ والے کہتے تھے حی علی الصلاۃ جو ہے 2 مرتبہ ہونا چاہیے، یہ 4 مرتبہ کہتے ہیں. حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہونا چاہیے، یہ 4 مرتبہ کہتے ہیں. اچھا ایک شکایت تو یہ ہوگی. دوسری شکایت کیا؟ یوں کہا دوسری شکایت یہ کہ مزاج میں سختی ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر حی علی الصلاۃ یہ 4 مرتبہ کہتے ہیں تو ہم جو ہے جماعت بھیج دیتے ہیں مکہ، وہ جا کر سمجھائیں گے ان کو. تو بڑے بڑے علماء صحابہ جو تھے، جو حنین کے سفر میں ساتھ تھے، ان کو صدیق اکبر نے بھیجا کہ میں ان کو جا کر کہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. تم حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ وہ جماعت آئی وہاں اور ان کو بٹھایا حرم میں. پہلے تو اذان سنی برابر ایک یعنی 4 مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، کہ خالی غلط شکایت ہے. ارے یار تو 4 مرتبہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. اور مکہ مکرمہ تو حرم ہے، ساری دنیا کا آدمی آتا ہے وہاں، تو یہاں سے سن کر وہی نقل کرے گا. اسلام کا مرکز ہے وہ. انہوں نے سنا ارے ہاں یار یہ تو 4 مرتبہ کہتے ہیں. تو بلایا ان کو، آپ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ؟ تو انہوں سے کہ مزاج میں تیزی تھی نا، مجھے حضور نے ایسا ہی سکھایا تھا.
حنین میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا تھا. تو صحابہ نے کہا تمہیں سکھایا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہو یہ حی علی الصلاۃ، تو تم ڈرتے تھے. حی علی الصلاۃ آپ کہتے تھے حرف کو تک ذرا زور سے کہو حی علی الصلاۃ. ارے اور زور سے کہ حی علی الصلاۃ، پھر اور زور سے کہ حی علی الصلاۃ. یہ چار ایسا ہوا تم ڈرتے تھے اس لیے کہلوایا ہے. اسی لیے مصر میں چلے جاؤ، مصر کے کئی علاقے ایسے ہیں وہ حی علی الصلاۃ کو 4 مرتبہ کہتے ہیں ابو محذورہ کی روایت کی وجہ سے. تو ابو محذورہ کہتے تھے میں کچھ نہیں جانتا، حضور نے جیسا سکھایا ویسا کروں گا. تو حضور تو بیچا صحابہ کہتے تھے کہ تم جو ہے نا اس طریقے سے یہ تو تم ڈرتے تھے. تو بار بار حضور نے ڈر مت، زور سے بول زور سے بول زور سے بول زور سے بول. تو نے پکڑ لیا اس کو. میں تو صدیق اکبر سے آ کر کہا، صدیق اکبر نے کہا جیسا کرتا ہے کرنے دو. اب صدیق اکبر کی عمر بھی بہت تھوڑی رہی، ان کی عمر بھی بہت تھوڑی رہی. جس دن ان کا جنازہ اٹھا پھر ان کا جنازہ اسی دن ان کا جنازہ اٹھا. اب دوسرا مؤذن آیا، اس کو جو ہے حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 2 مرتبہ کہنا. اب دنیا میں 2 مرتبہ چل پڑا. نماز کا وقت آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ آ جاتے تھے ابو محذورہ، اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. بیت اللہ کا طواف کر کے دعائیں مانگ کے پھر دیکھتے رہتے تھے آسمان کی طرف وقت ہوا کہ نہیں ہوا. جب وہ جہاں آج کا حجر اسود ہے نا ملتزم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے تو سامنے جو ہے کچھ صحابہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ تابعین کو آ کے بیٹھتے تھے اور ایک جملہ کہتے کہ چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمہارا قصہ ہے اسلام لانے کا وہ ذرا ہمیں سناؤ، یا کوئی حدیث سناؤ. جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی تمہارے ابا کی کوئی بات ہو تو ہمیں سناؤ، یا جو ہے پرانے زمانے مولانا اللہ صاحب کی کوئی بات ہو تو ہمیں سناؤ. لوگ پوچھتے ہیں محبت کے اندر. تو وہ پوچھتے تھے کہ کوئی بات ہو تو سناؤ، کوئی حدیث سناؤ. تو ابو معذورہ جواب دیتے تھے اما الاحادیث عن العبادلہ، اما الاحادیث عن العبادلہ. حدیث سننی ہے تو عبادلہ سے سنو. عبادلہ کا مطلب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے کے سارے عبادلہ ہیں. بھائی حدیث ان سے سنو. میرا قصہ تو یہ ہے کہ میں نے اذان کا مذاق اڑایا لیکن حضور نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، مجھے مارا بھی نہیں، اور مجھے پیار سے جو ہے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور جو ہے میرے سینے تک لائے، میرے لیے دعا کی اور میں مسلمان ہوا اور اللہ نے مجھے حرم شریف کا مؤذن بنا دیا. تو ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کے بال تو عورتوں جیسے ہیں، لمبے لمبے بال تھے ان کے، ابو معذورہ کے لمبے لمبے بال. تو ان کا کہا آپ مکہ میں رہتے ہیں اور آپ کے بال اتنے لمبے، تو کیا آپ حج اور عمرہ نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ ہر مہینے میں عمرہ کرتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، رمضان میں تو بہت عمرے کرتا ہوں، جیسا وقت ملتا ہے میں کرتا رہتا ہوں. تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ جب عمرہ کرتے ہیں کہ بال اتنے لمبے کیوں ہیں؟ تو فرمایا انا من المقصرین، میں جو ہے قصر کرنے والوں میں ہوں. تھوڑے سے بال کا یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ لو. حلق کرنے والوں میں نہیں ہوں، حلق میں نہیں کراتا. تو اس نے مجھے کہا تھا حلق کرنے والے کی فضیلت تو زیادہ ہے، اب حلق کیوں نہیں کراتے؟ اس پر اب معذورہ بہت روئے. یہ میرے اور میرے اللہ کا راز ہے، بتانا نہیں چاہتا میں حلق کیوں نہیں کراتا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیے، بتانے میں کیا جاتا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا یا قریبا، قریب کیا، بولے یہاں سونگا. ارے بڑے عجیب خوشبو ہوئی. بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن میرا یہاں ہاتھ لگایا تھا اس وقت سے اب تک یہ خوشبو یہاں موجود ہے. میں چاہتا ہوں قبر میں اسی خوشبو اور اسی بال کو لے کر جاؤں. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ابو معذورہ کیا لایا؟ تو میں ایک ہی بات کہوں گا، تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں. شاید اس پر میری مغفرت ہو جائے. یہ اخلاق.
اس لیے میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا. اخلاق برتو. دیکھو ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کو عزت دو. معاشرہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو بالکل کلیئر کرو، اس لیے کہ معاملات کسی کی غیبت مت کرو، زبانوں کی حفاظت کرو. کسی کی غیبت کریں گے تو سمجھ لو کہ ساری نیکی ہماری وہاں جا رہی ہے. میری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی تھی، ارے بیٹا عمر، کوئی نہیں غیبت کروانی نا. ہماری زبان میں، پالم پوری زبان میں، او عمر کوئی نہیں غیبت نہ کروانی. انتانا بہت شوق تھا یہ بات غیبت کروانو تو ماری غیبت کری لیوانی تاکہ نیکی اپنا گھر گھر نہ اندر رہے. یہ میری دادی میرے والد صاحب کو کہتی تھی کہ بیٹا عمر کسی کی غیبت نہیں کرنے کی، خواہ مخواہ نیکیاں نہیں دینے کی، لیکن تجھے بہت شوق ہو جائے کہ غیبت کرنا ہے، غیبت کرنا تو میری غیبت کر لینا تاکہ نیکیاں اپنے گھر گھر میں رہیں. دوسرے کا بات تو جانے اپنی نیکیاں. یہ ہماری دادی کہتی. آج کل سب سے بہترین مشغلہ ہمارا غیبت کا ہے، بہترین مشغلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معشر کے میدان میں معراج میں جا رہا تھا اور معراج میں جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو سخت عذاب ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ناخون سے اپنے گال نوچ رہے ہیں، خون نکل رہے ہیں. پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ بولے آپ کی امت کے غیبت کرنے والے مرد ہیں، غیبت کرنے والی عورتیں ہیں. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرآن کے اندر. اس لیے اخلاق، اللہ تعالیٰ سے اخلاق مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برت کے بتائے، جیسا حضرت عمر نے اخلاق برت کے بتائے. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی بہت بڑے آدمی تھے. جریر ابن عبداللہ یمن کے رہنے والے تھے، بہت بڑے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جریر باہر آ کر کھڑے ہو گئے. حضور نے دیکھا، جریر یعنی جریر کا مدینہ منورہ میں آنا، پوری یمن کی حکومت کا آنا. اتنا بڑا آدمی تھا، جریر نام تھا. جریر بہت خوبصورت تھے. صحابہ کہتے تھے یوسف حاج الامہ، یہ اس امت کا یوسف ہے. اتنے خوبصورت تھے. یہ آئے سامنے، حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور جگہ بھی شارٹ تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھی کوئی صحابی کوئی جگہ دے دے تو اندر بلاؤں، لیکن سب مل مل کر بیٹھے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں کہا جریر جریر. اپنے حضور کے پاس چادر تھی آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تھی، لے چادر جو ہے بچھاؤ اور بچھا کر بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر نے وہ چادر لی اور چادر لے کر ایک جملہ کہا وہیں کھڑے کھڑے، حضرت یہ آپ کی چادر ہے، اس پر میں بیٹھوں یہ اس کی شان نہیں ہے، اس کی شان جو ہے میرا سر ہے. وہ چادر جو اپنے سر پہ رکھی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت اکرام کیا ان کا، کیوں اتنا اکرام کیا؟ لوگ تو بہت آتے ہیں، آپ نے بہت اکرام کیا. تو آپ نے فرمایا اکرموا کریم کل قوم انزل الناس منازلهم. ہر قوم کا بڑا آوے اس کا اکرام کرو، لوگوں کو ان کا درجہ دو. میں انگلینڈ والوں کو کہتا ہوں علماء کا اکرام کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں کہتے تھے علماء کا اکرام کرو. علماء کا اگر اکرام نہیں کرو گے تو سب سے بڑا اور پہلا عذاب یہ آئے گا کہ تمہاری نسل سے اللہ علم کو چھین لے گا. یہ مت دیکھو کہ اس عالم نے سال لگایا ہے کہ نہیں لگایا، اس نے 7 سال لگائے ہیں، اس نے تو 7 سال لگائے ہیں قرآن حدیث کا علم سیکھتے سیکھتے. علماء کا اکرام انزل الناس منازلهم، یہ دلیل ہے. اکرم و کریم کل قوم، یہ دلیل ہے قوم کا بڑا ہے.
امام ہے ایک قوم کا بڑا ہے، قوم نماز پڑھتی ہے اس کے پیچھے، ان کا اکرام کرو، عالم ہے اس کا احترام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا، اور کبھی کسی نے کچھ بد اقراری بھی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ بد اخلاق آدمی ہے۔ آپ اخلاق والوں کو بہت قریب کرتے تھے اور بد اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ارے میں کیا بتاؤں، اتنے اخلاق برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا، رئیس المنافقین، تو اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ صحابی تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہا کہ حضرت یہ پانی لایا ہوں، تھوڑا سا اس پر آپ پانی پڑھ لیجئے، نہیں پانی پی لیجئے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر آپ پانی میں ڈال دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں میرے ابا کو پلانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائے۔ حضور نے کیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تو کتابوں میں لکھا ہے باپ کے پاس پیالہ لے کر گیا، باپ نے کہا کیا ہے؟ اے شہادت کیا ہے؟ میں کہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم بھی کیا ہے اور پانی پی کر تھوڑا سا اس کے اندر ڈالا بھی ہے، تو پی لے تاکہ ہدایت مل جائے تجھے۔ اس نے وہ پانی لیا، پانی پھینک دیا۔ اتنی بد اقراری کی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے۔ اور جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے آتے تھے، جب بیان تو سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، یہ نبی آ رہے ہیں، ان کی بات سنو، یہ کرو۔ بعض لوگوں کو زیادہ سمجھ گیا نا، ویوٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، نام کروانا ہے، کرو برو کوئی نہ کرنا ورنہ کچھ نہیں، لیکن ذرا نام ہونا چاہیے۔ ٹھاٹ سب کے سامنے یہ کہے نبی آ رہے ہیں، ان کی بات مانو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر حضور آوے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان شروع کریں۔ جب باہر نکلے جمعہ کی نماز کے بعد تو منافقین آپس میں کہہ رہے عبداللہ تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور وہ تو ایسے ہی کیا جاتا ہے، ان کے سامنے ان کی تعریف کرنے کے بعد نکل کر ان کی برائی کرنے کی۔ اتنا خطرناک آدمی تھا، لیکن جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر نے کرتا حضور کا کھینچا، حضرت جی سارا مدینہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو کھڑکی کھلی تھی تو میں نے پڑھ لیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا نا، اب جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرا جتنا اخلاق ہوتا تھا میں سمجھا کہ جتنا اخلاق برت سکتا ہوں برتے۔ اور آگے کی بات سنو، بقیع میں دفن کیا اس کو، تو عبداللہ سے پوچھا صحابی سے کبھی تیرا ابا کو کہاں دفن کیا؟ آپ نے فرمایا قبر نکالو، کھودو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قبر کھودو۔ قبر کھدوائی، اس کو جو ہے نکالا، اس کو جو ہے کچھ تھوکا، کچھ کیا، پھر اس کو اس کے بعد کپڑے وغیرہ بھی دیے، پھر دفن کیا۔ یعنی دفن شدہ آدمی منافق، دفن شدہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اور نکالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تقم علی قبری لا تصلی علی احد منهم مات علی احد ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ حضرت اب آج کے بعد سے نماز مت پڑھانا ان کی، حضرت ان کے قبر پر کھڑے بھی مت رہنا۔ تو آپ نے کہا کہ بس اب اللہ نے اس کے آرڈر کر دیا، اب نہیں کروں گا، لیکن یہ اخلاق برتے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ چونکہ بالکل انوکھی روایت ہے، کبھی سنی نہیں، اس لیے بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں کہ بخاری میں ہے۔ قبر کھدوائی، تعجب میں پڑ گئے صحابہ کہ اتنے اونچے اخلاق، ہاں اتنے اونچے اخلاق۔ حضرت صفیہ جو تھی یہ حیی ابن اخطب کے بیٹی تھی۔ حیی ابن اخطب کا مطلب یہودیوں کا بہت بڑا مالدار آدمی، ٹاپ 1۔ یہ اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ۔
جو حضور کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی۔ تو حضرت صفیہ کہتی تھی اب یہ ام المومنین کیسے بنی، کیا بنا، اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو کہ ام المومنین کیسے بنی۔ جب وہ ام المومنین بنی تو اب کافی سالوں تک حضور کے ساتھ رہی، ہوئی ابن اخطب کی بیٹی یہودی کی جو ٹاپ 1 ہے۔ تو حضرت صفیہ کہتی تھی پوری زندگی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کی برائی نہیں کی، پوری زندگی۔ حالانکہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا یہ آدمی تھا، کبھی بھی نہیں، چونکہ حضرت صفیہ خوبصورت تھی الحمدللہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یہ ہوئی ابن اخطب انہی کی اولاد میں سے تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت صفیہ روتی ہوئی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر یوں کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مائیں جو ہے وہ مجھے کہتی ہیں کہ تو یہودی کی بیٹی ہے، تو یہودیہ ہے، تو یہودیہ ہے۔ تو حضور نے پیار میں کیا کہا، ارے تو ڈرتی کیوں ہے، تو جواب دو ان کو، میں 3 نبیوں کے بیچ میں ہوں، میرا شوہر نبی، میرا باپ ہارون نبی، اور میرا چچا موسیٰ نبی۔ یہ حضور نے کہا کہ میرا شوہر نبی، میرا باپ ہارون علیہ السلام وہ نبی، اور میرا چچا موسیٰ وہ نبی، تم تو خالی تمہارا شوہر نبی ہے کہ؟ یہ حضور نے کہا حضرت صفیہ۔ حضرت صفیہ کہتے تھے کبھی بھی میرے باپ کی برائی نہیں کی کہ تیرا باپ ایسا تھا، تیرا باپ۔ اور آج ہمارے یہاں تو سمجھ گیا نا، ساس سسر کا کچھ ہو، بہو کا کچھ ہو، تقریریں شروع ہو جاتی ہیں، تقریر نہیں، لمبی چوڑی کتابیں، میسج واٹس ایپ پر۔ اخلاق برتو گے بھائی انشاءاللہ، نیت کرو۔ آج تو مجھے آپ کو مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا کہ مائیکل جیکسن کو میں نے کیسے اسلام کی دعوت دی۔ اب اللہ دوسری مرتبہ اسلام، میں بھی آج بہت تھکا ہوا ہوں، ٹوٹل تھکا ہوا، ایک دم تھکا ہوا۔ آج بھی بیان ہو گیا، پھر جب مغرب بعد بھی سویا نہیں، صبح بھی نہیں سویا، بہت۔ اب نہیں اس بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب تو یہ نیت کرے مجمع سارا کے سارا کہ انشاءاللہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے کو انشاءاللہ۔ اور آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، پیلس بہت بڑا۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار، 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 4 محل تیار۔ تو آج کل میرے شاگردوں کو کیا کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 31 پیلس جنت میں فوراً تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا کہ اتنے سارے بنگلے کیوں بنائے تم نے جنت میں۔ اور جو وہ اللہ جو جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، وہ لندن میں بھی دے سکتا ہے، وہ نیو یارک میں بھی دے سکتا ہے، وہ مکہ مدینہ میں دے سکتا ہے۔ تو بنگلے بناؤ گے جنت میں انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، تو وہ صحابی جب سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے حضور سن رہے تھے، جب سورہ اخلاص پڑھ کر فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف یعنی ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا، ابو ہریرہ واجبت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، ایک مرتبہ وہ صحابی نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، ایک مرتبہ، اور اب کیا فرما رہے ہیں؟ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جا کر خبر دوں، اس کو خوشخبری دوں کہ جنت واجب ہو گئی تیرے لیے۔ میں چلا بھی، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ ارے دوپہر کا کھانا تو مجھے حضور کے ساتھ کھانا ہے،
بڑی مشکل سے تو اپوائنٹمنٹ ملا ہے، بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے حضور کے ساتھ کھانے کا، میں واپس آ گیا کہ اگر میں اس کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اور بات کی بات، لیکن میرا کھانا جائے گا۔ یہ چانس حضور کے ساتھ کھانے کا چانس کہاں ملتا ہے کسی کو؟ اس لیے میں گیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، بعد میں اس کو ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ صحابی نہیں ملے۔ لیکن یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، موطا امام مالک میں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت واجب، 313 مرتبہ پڑھو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ پکی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اسی لیے میں میرے شاگردوں کو کہتا ہوں، ایک ہفتے کا کورس ہے، ایک ہفتے کا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 2 دن میں پڑھو، 3 دن میں پڑھو، 4 دن میں پڑھو، پورا کرو۔ ایک ہفتے میں تو آدمی پڑھ سکتا ہے، گاڑی میں جاتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے۔ کسی زمانے میں مائیں بہنیں روٹیاں بناتے بناتے 4 پارے پڑھ لی تھی۔ کسی زمانے میں مائیں بہنیں لسی بناتے بناتے، پنجاب کے اندر لسی صبح صبح پلاتے ہیں۔ ہم لوگ جب پنجاب کے سفر پر جاتے ہیں نا تو صبح صبح چائے نہیں پلاتے وہ لوگ۔ ارے بولے چائے تو کوئی پینے کی چیز ہے یار، وہ کہہ رہے چائے تو کوئی پینے کی چیز ہے، صبح صبح آپ کو لسی پلائیں گے ہم، تو وہ دودھ والی لسی پلاتے ہیں وہ۔ تو پنجاب کے اندر صبح صبح جب وہ مائیں بہنیں لسی یعنی بناتی تھی اس وقت میں 2 پارے 3 پارے پڑھ لیتی تھی۔ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے روٹی بناتے بناتے گنگنائی کی ضرور، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائی کی ضرور، گنگنانے کی عادت ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب گنگنا نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھو، سبحان اللہ پڑھو۔ ہمارے بھائی جب اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو کار چلاتے چلاتے 2-4 بنگلے بنا دیں گے، رات کو نیند نہ آوے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، نیند نہ آوے تو جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا۔ تو بنگلہ بھی فری بن گیا، نیند بھی آ گئی، کرو گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 4 کام آپ نے کر لیے نا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک ہفتے میں پورا کرو۔ ایک ہفتے کا کورس ہے، بہت آسان ہے، آدمی آرام سے کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو اور عادت بنا دو زندگی میں۔ میں تو کہتا ہوں لندن میں آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائی، انگلینڈ میں بھی بہت بنائی، اور اب تو دبئی بھاگ رہے ہو سب یہاں سے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب انگلینڈ والے دبئی جا رہے ہیں، اچھا ملتے ہیں ہمیں وہاں پر، ملنا ہمارا بنگلو سے، ہاں دبئی میں لے لو سے અહીંયા سے تمہیں آوینے ٹھہرجو، وہ اندازہ لگ جاتا ہے ہم کو۔ وہاں جب جاتے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں سب۔ اب جہاں پر بھی آپ جاؤ پراپرٹی بناؤ، میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی پراپرٹی میں بہت برکت دے، بہت ترقی دے، بہت عزت دے۔ لیکن اب میری تشکیل یہ ہے کہ جنت میں بھی پراپرٹی بنانا شروع کرو، اور پراپرٹی یہ سورہ اخلاص ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1۔ ایک قصہ سنا دوں۔ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے موقع کے اوپر ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں، تبوک میں سب نکل گئے تھے۔ حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، ہم کیا کریں؟ غسل وغیرہ وہیں کر، جنازے کی نماز وہاں پڑھ لیں، دفن کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ یہاں لاؤ۔ 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، جنازہ یہاں لاؤ۔ جنازہ لے کر فرشتے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کر دیں کہ بقیع میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع میں دفن کرو۔ لیکن جبریل اتنی عزت کیوں ملی، اعزاز، اکرام، ہزاروں فرشتے آسمانوں سے آئے، پھر میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، میری دعا اس کو ملی، اور پھر واپس مدینہ میں دفن ہوا، یہ عزت کیوں ملی؟ حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت
یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے عزت ملی ہے۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت جبریل آئے، اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے، لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ کیا دوستی تمہاری، کیسی دوستی ان کے ساتھ، تم کیسے پہچانتے؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت جبریل نے کہا دو صفتیں ہیں اس میں، دو ٹاپ ون، نمبر ایک اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور نمبر دو یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ آپ بھی جاتے آتے بغیر گنے ہوئے سورہ اخلاص پڑھو گے تو بغیر گنے ہوئے اللہ بنگلے دے گا۔ ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو صحابہ نے آ کر حضور سے کہا یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھے کیوں پڑھتا ہے؟ تو پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے جا کر کہہ دو جب تجھے سورہ اخلاص پسند ہے تو اللہ کو بھی تو پسند ہے۔ پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ، اس کے بعد دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے، اگر میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر، جو میرے لیے دعا کرتا ہے میرے سبقوں میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میرے جتنا کام کر رہا ہوں میں اللہ مجھ سے لے رہا ہے اس میں پارٹنر۔ بغیر پاؤنڈ دیے ہوئے پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے بھائی۔ کہتا ہے نا گندے ہلدے لگے نے پھٹکری اور رنگ آوے چوکھا، کہتے ایک پاؤنڈ دینا نہیں ہے اور پارٹنرشپ ہے، اور کتنی اونچی پارٹنرشپ، ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف ہمارے لیے دعا کرو۔ جب آپ ہمارے لیے دعا کرو گے تو میرے قرآن کے کئی قسم کے ترجمے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ریاض القرآن ہمارا ترجمہ ہے، یہ انگریزی میں آ گیا الحمدللہ، چھپ گیا۔ ریاض القرآن یہ رومن انگلش میں بھی چھپ گیا، اردو میں چھپ گیا، ہندی میں چھپ گیا، گجراتی میں چھپ گیا، برمی زبان میں چھپ گیا، کیرلا زبان میں چھپ گیا، بنگلور کی خاص زبان ہے اس میں چھپ گیا، کئی زبان میں چھپ گیا۔ اب ہماری تمنا ہے اللہ کرے کہ فرینچ، جاپان اور چائنیز زبان میں ہمارا قرآن کا ترجمہ چھپ جائے، یہ ہماری تمنا ہے۔ کرنے والا تو اللہ ہے، آپ لوگ سے دعا کے ذریعے مدد کرو۔ پاؤنڈ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ تو دعا کرو، دعا ہی پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی، دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، دعوت تبلیغ کا کام، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، میں آپ لوگوں کی تشکیل کرتا ہوں کہ ابھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگے رہو۔ کبھی 3 چلہ، کبھی 1 چلہ، کبھی 2 چلہ، کبھی 15 دن، 20 دن، جیسا ہمارے ساتھی مشورہ کر لے رہے ویسے اللہ کے راستے میں نکلو۔ سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہاتھ تو اوپر کر لو کم سے کم۔ میرے ابا کہتے تھے کہ صرف ہاتھ اوپر کرو گے تو اللہ کھڑا بھی کر دے گا۔ بھئی ہاتھ اوپر کرو گے تو کوئی ہاتھ پکڑے گا نا، کھڑا ہونا تو ہاتھ اوپر کرو گے تو کوئی پکڑے گا، تو اللہ پکڑ لے گا ہمارا اور اللہ کھڑا بھی کر دے گا۔ ابا ایک بات کا تو بہت لطف بھی لیتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے دور اور دیر کے لیے قبول فرمائے۔ تو مجمع جو ہے تھوڑا آہستہ آمین کہتا تھا، ابا کہتے تھے تم لوگ آہستہ آمین اس لیے کہتے ہو کہ یہ آمین قبول نہ ہو جائے، اس لیے کہ آمین خود دعا ہے۔ نکلو گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ہماری مسجدیں جو مسجدیں ہیں، ایک یہ مسجد ہے، قرب و جوار کی مسجدیں ہوں گی، یا ہماری مسجد و جماعت کے ساتھی بیٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتا ہوں کہ کسی جگہ مغرب بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عشاء بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ فجر بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ ظہر بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عصر بعد بیٹھتے ہیں، جیسا موقع کسی کا۔
اس جماعت مشورے کے اندر بیٹھا کرو، کوئی کام ذمے آوے یا نہ آوے، اس مشورے سے جتنی خیریں پھیلیں گی اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے اللہ تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دیجئے، جیسے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے لندن کی ایک مسجد میں، اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، جو سفید الاخیار میں شامل فرما دے، اشرار میں سے تو ہمیں بچا لے، اشرار میں سے بچا لے، اشرار میں سے بچا لے، اخیار میں داخل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو ایک ہفتے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جنگل میں جانور چاہے سمندروں میں مچھلیاں جو بیمار ہوں سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جب یہ اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کا اولاد تہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہ مجمع اس علاقے کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ ہمارے جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے، ہمارے سے انگلینڈ کے سفر کو قبول فرما۔ اے اللہ انگلینڈ والوں کو تو قبول فرما، انگلینڈ کی زمینوں کو قبول فرما، انگلینڈ کی سرزمین تیرے نام کو ترس رہی ہے، تیرے نام کو ترس رہی ہے، اس سرزمین کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو ان کی مرادوں کو پوری فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کے دعائیں مانگی ہے وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ اس لیے یہ دعا بھی پڑھتے رہو، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔